کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی ماں کی دو بیٹیاں ایک ہی گھر میں پل کر بھی اتنی مختلف کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایک کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل خالی، اور دوسری کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن دل محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک تالاب کی، جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی وہاں صرف آنسو بہتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی ہے، چاند آسمان پر تنہا ہے اور اس کی روشنی تالاب کے پانی پر بکھر رہی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک درد چھپا ہوا ہے، ایک ایسا درد جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنوں سے ٹھکرایا جانا دیکھا ہو۔ یا اللہ، میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیوں مجھے اپنی ہی بہن کے سامنے جھکنا پڑا؟ میں نے تو ہمیشہ اس سے محبت کی، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری محنت کیوں بے عزت ہو گئی؟ میں کب تک برداشت کروں؟ کب تک؟ یہ صرف آنسو نہیں تھے، یہ ٹوٹے ہوئے اعتماد کی کہانی تھی۔ یہ اس محبت کا ماتم تھا جو کبھی سچی تھی لیکن وقت نے بدل دی بوڑھی عورت۔ بیٹی، ہر درد کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر صبر کا ایک انعام۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل موڑ ابھی باقی ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ تمہیں بس ثابت قدم رہنا ہے، انجام خوبصورت ہوگا۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ اس کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ چلو وقت کو پیچھے لے چلتے ہیں، جہاں سب کچھ سادہ تھا، جہاں نہ دولت کا فرق تھا نہ غرور کا، صرف دو بہنیں تھیں اور ایک معصوم دنیا۔ زینب دیکھ، میں جیت گئی۔ میں ہمیشہ جیتتی ہوں۔ میں سب سے خوبصورت ہوں اور ایک دن سب سے امیر بھی بنوں گی۔ میرے پاس بڑا گھر ہوگا، نوکر ہوں گے، میں بس حکم دوں گی۔ عائشہ کے خواب بڑے تھے، لیکن ان خوابوں میں ایک چھوٹا سا غرور بھی چھپا تھا جو وقت کے ساتھ بڑھنے والا تھا۔ مجھے جیتنے سے فرق نہیں پڑتا، بس تو خوش رہ۔ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وعدہ؟ یہ وعدے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن وقت اکثر ان وعدوں کا امتحان لے لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی نے دونوں کے لیے الگ راستے چن لیے۔ ایک کو دولت ملی اور دوسری کو امتحان۔ دیکھو میرا گھر، یہ سب میرا ہے۔ میں کامیاب ہو گئی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی دنیا کی ملکہ ہوں۔ یہی زندگی چاہیے تھی اور مجھے مل گئی۔ دولت نے عائشہ کو وہ سب دیا جو وہ چاہتی تھی۔ میرا گھر چھوٹا ہے لیکن محبت ہے، میرے شوہر اچھے ہیں، ہم محنت کریں گے، ہم خوش رہیں گے۔ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، بس سکون چاہیے۔ اور یہی فرق تھا، ایک کے پاس سب کچھ تھا اور دوسری کے پاس سکون۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، آزمائش ہر دروازے پر آتی ہے۔ زینب، میری سانسیں ساتھ نہیں دے رہیں۔ مجھے لگتا ہے میں زیادہ دن نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے علاج مہنگا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ بچوں کا خیال رکھنا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک بیوی اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کر رہی تھی۔ ایسا مت کہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں کچھ نہ کچھ کروں گی، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں تمہیں بچاؤں گی، چاہے مجھے خود کو توڑنا پڑے۔ میں سب برداشت کروں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رشتہ اور ضرورت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عائشہ: زینب، تم یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ یہاں کوئی خیرات نہیں ملتی۔ صاف صاف بات کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ زینب: مجھے کام چاہیے۔ میرے شوہر بیمار ہیں، میرے پاس پیسے نہیں۔ میں ہر کام کروں گی، برتن، صفائی، سب کچھ۔ بس مجھے رکھ لو، میں مجبور ہوں۔ عائشہ: یہاں رشتے نہیں چلتے، یہاں سوئی کام چلتا ہے۔ اگر کام کر سکتی ہو تو رہو، ورنہ دروازہ کھلا ہے۔ میں کسی پر ترس نہیں کھاتی، سمجھ آئی بات؟ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ زینب مان جاتی ہے اور عائشہ کے گھر روزانہ کام کرنے پہنچ جاتی۔
پھر ایک دن ساس: یہ نوکرانی بہت سست ہے، اس سے کام نہیں ہوتا۔ آج کل کی لڑکیاں بس بہانے بناتی ہیں، اسے نکال دو، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، یہ ہمیں لوٹ لے گی، مجھے اس پر بھروسہ نہیں۔ زینب: میں پوری کوشش کر رہی ہوں، مجھے ایک موقع دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایماندار ہوں، میں صرف کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے مت نکالے۔ عائشہ: کام ٹھیک سے کرو، مجھے شکایت نہ آئے ورنہ تمہیں فوراً نکال دیا جائے گا۔ میں سخت ہوں، مجھے بہانے پسند نہیں، مجھے صرف نتیجہ چاہیے، سمجھ گئی؟ زینب بس خاموشی سب سنتی رہتی ہے اور کرتی ہے، لیکن جب انسان کمزور ہوتا ہے تو الزام سب سے آسان ہتھیار بن جاتا ہے۔ عائشہ: میری انگوٹھی کہاں ہے؟ یہ بہت قیمتی تھی، کسی نے چرائی ہے، اور وہ تم ہو زینب، تمہارے علاوہ کوئی نہیں، سچ بتاؤ ورنہ برا ہوگا۔ زینب: میں نے نہیں لی، میں قسم کھاتی ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں غریب ہوں مگر بے ایمان نہیں۔ آپ مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ شوہر: یہ انگوٹھی مجھے باغ میں ملی ہے، شاید آپ نے خود ہی گرا دی تھی، کسی نے چوری نہیں کی، آپ نے غلط سمجھا، بغیر سوچے الزام لگا دیا، یہ ٹھیک نہیں تھا، کسی کی عزت کا سوال ہے۔ عائشہ: زینب، میں نے تم پر شک کیا، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم میری بہن ہو، لیکن میرے دل پر زخم ہے جو وقت کے ساتھ ہی بھرے گا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا صرف اپنے رشتے کے لیے، اور شاید یہی میری طاقت ہے۔ عائشہ: میں نے دولت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، میں نے رشتے بھلا دیے، میں خود غریب تھی دل سے، تم نے مجھے آئینہ دکھایا، میں بدلنا چاہتی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی ایک بار پھر بہن بن کر؟ اور اس رات دو بہنیں دوبارہ مل گئیں، ایک نے معاف کرنا سیکھا اور دوسری نے جھکنا۔ عائشہ: آج سے تم نوکرانی نہیں، میری بہن ہو، میرا فخر ہو، یہ گھر تمہارا بھی ہے، میں تمہارا حق واپس دوں گی، میں سب ٹھیک کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ زینب: مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ کافی ہے، رشتہ ہی اصل دولت ہے۔ آج میں واقعی امیر ہوں کیونکہ میرے پاس محبت ہے، اور تم ہو میری بہن۔ اس دن کے بعد سب بدل گیا۔ عائشہ بالکل بدل گئی اور اپنی بڑی بہن کا ساتھ دینے لگی۔ عائشہ نے زینب کے شوہر کا شہر کے بڑے ہسپتال میں علاج کروایا، زینب کو اچھا گھر لے کر دیا اور اپنے کھیتوں میں کام دیا، جس سے گھر کا گزر بسر اچھا ہونے لگا، اور جہاں عائشہ کو ضرورت ہوتی زینب اس کی گھر جا کر اس کا ہاتھ بٹاتی۔ اس طرح دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بنی اور برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں دولت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن رشتے اگر ٹوٹ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور صبر انسان کو بلند۔ اگر آپ کے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔